وضو واجب ہے اور ایک وضو مستحب ہے. تو فرض اور واجب تو آپ نے سن لیا، مستحب وہاں جو ہے وہ سن لیں کہ کہاں کہاں وضو کرنا بہتر ہے، مستحب ہے. والثالث مندوب، اور تیسرا وضو ہے مستحب، اس کی بہت ساری جگہ ہیں. للنوم علی طہارت، جو آدمی باوضو سونا چاہتا ہے اس کے لیے وضو مستحب ہے. باوضو سونا ایک بڑی اعلیٰ خصلت ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین. ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص باوضو سوتا ہے اس کی روح عرش تک بلند ہوتی ہے، آمین. یعنی اچھے خواب آتے ہیں اور ملائے اعلیٰ سے ملاقات ہوتی ہے. تو یہ باوضو سونے کی برکت ہے. برے خواب نہیں آتے، ڈراؤنے خواب نہیں آتے. یعنی جس آدمی کو برے خواب آتے ہوں، ڈر جاتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ وضو کر کے سوئے تو بچ جائے گا. اور فرمایا وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْهُ، اور جب آدمی نیند سے بیدار ہو. تو یہ بھی ایک معمول تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات جب نیند سے اٹھتے تھے تو فوراً وضو فرما لیتے تھے، چاہے نماز کا وقت نہ بھی ہو تو بھی باوضو رہنے کے لیے وضو کر لینا. اور فرمایا وبعد غیبت و کذب و نمیمت و کل خطیئت، جھوٹ بولنے کے بعد، غیبت کہنے کے بعد انہیں انسان کو شرم آئے، حیا آئے کہ میں نے زبان سے برے الفاظ بولے ہیں تو مجھے اس کا مداوع کرنا چاہیے، تو اس کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے. غسل میت و حملہ، اور میت کو اٹھانا یا میت کو غسل دینا. جو آدمی میت کو غسل دیتا ہے اس کو وضو بعد میں کرنا چاہیے، مستحب ہے. وقبل غسل الجنابتی، اور جنابت کے غسل سے پہلے، یعنی آدمی پر نہانا فرض ہو اور وہ جب نہانے لگتا ہے تو نہانے سے پہلے اس کو وضو کرنا چاہیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تھے تو اس سے پہلے وضو کرتے تھے. یعنی پورا وضو کر لو مکمل اور اس کے بعد نہانا شروع کرو، یہ بھی مستحب ہے. وَلِلْجُنُبِ عِنْدَ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَنَوْمٍ، اور ایک آدمی ناپاک ہے لیکن ابھی وہ فوراً نہانے کے لیے تیار نہیں اور وہ کچھ کھانا چاہتا ہے اور یہ کچھ پینا چاہتا ہے یا سونا چاہتا ہے، تو وضو کر کے کھائے اور پیے یا سوئے، یہ بھی مستحب ہے. وَلِغَضْبٍ، اور جب غصہ بہت آ جائے، کہ دماغ پہ چڑھتا ہو، تو وضو کرنے سے غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. کیونکہ یہ پانی ہے نا، پانی ایک طرح سے جیسے ظاہری آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، یہ غصے کی آگ کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے. وقرآن، اور زبانی قرآن پڑھنا ہو، دیکھ کر نہیں، ہاتھ لگا کر نہیں، ویسے زبانی قرآن پاک پڑھنا ہو تو بھی وضو کے ساتھ کرنا بہتر ہے، مستحب ہے. وحدیث و روایت ہی، اور جب حدیث پڑھنی ہو، حدیث روایت کرنی ہو، محدثین کرام جو اسلاف گزرے ہیں، امام بخاری، امام مسلم اور اس طرح کے جو ہمارے بزرگ محدثین گزرے ہیں، جب وہ کسی کو حدیث روایت کرتے تھے تو اسے کہتے تھے کہ وضو کر کے آؤ. خود بھی وضو کر کے آتے تھے اور باوضو دونوں بیٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ سنو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، یعنی وضو کے ساتھ وہ حدیث کو سناتے تھے. یہ حدیث پاک کے احترام کے لیے. وَدِرَاسَةِ علم، اور جب علم دین سیکھنا سکھانا ہو، یعنی درس نظامی کی کلاس ہو یا کوئی بھی علم دین کے سیکھنے سکھانے کے لیے لوگ بیٹھے ہوں تو جو ان کو وضو کے ساتھ بیٹھنا بہتر ہے. وَأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَخُطْبَةٍ، اور اذان کے لیے، اقامت کے لیے، خطبہ کے لیے باوضو ہونا چاہیے، یہ مستحب ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر بے وضو اذان دے دی کسی نے تو اذان بہرحال ہو گئی لیکن اچھا نہیں ہے. اچھا یہ ہے کہ جو وضو کے ساتھ اذان کہی جائے. اور وزیارت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہہ شریف کے سامنے کوئی آدمی حاضری کے لیے جائے تو وضو کر کے جائے. میں یہاں ایک بات کروں، ادب ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم حاضر ہو رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا رہے ہیں تو اس کا احترام ہونا چاہیے. لوگوں نے جوتیاں ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہیں، جی ایک ہاتھ میں جوتی پکڑی ہوئی ہے
اور جا کر جو ہے وہ سلام عرض کرتے ہیں، تو مجھے تو یہ اچھا نہیں لگتا جی، یہ ادب کے خلاف ہے۔ جوتی کو کہیں رکھ دو، خدا کے بندو، کیا ہو جائے گا؟ ہاں یہ ہے کہ اگر جوتی نظر نہ رہی اس کو بیگ میں ڈال کے پیچھے کمر پہ لٹکا لیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے کہ آپ کے ہاتھ کھلے ہیں، آپ یوں احترام کے ساتھ جو ہے ہاتھ باندھ کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں گے، سلام عرض کریں گے، تو یہ اچھا طریقہ ہے۔ ہاں، اور آگے فرمایا ووقوف بعرفۃ، جب حاجی عرفات میں جاتے ہیں تو وہاں وقوف سے پہلے باوضو ہو جائے، وللسعی بین الصفا والمروہ، اور صفا و مروہ کے درمیان میں سعی کرنے کے لیے بھی باوضو ہونا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ جیسے میں کل بیان کر رہا تھا کہ طواف کے لیے وضو واجب ہے، لیکن سعی کے لیے وضو مستحب ہے۔ وَأَكْلِ لَحْمِ جُزُورٍ، اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد، یہ کیا مسئلہ آپ بھی سوچیں گے، یہ اس لیے کہ ایک فقہ کے مطابق اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے، تو ہمارے نزدیک فقہ حنفی میں ایسا نہیں ہے، اور جہاں حدیث میں آیا ہے کہ جس نے اونٹ کا گوشت کھایا وہ وضو کرے، تو اس سے مراد یہ پورا وضو نہیں ہے، اصل میں اس سے مراد ہے کلی کرنا، ہاتھ دھونا، کیونکہ اس کے اندر ایک چکناہٹ ہوتی ہے، وہ سرکار نے چاہا کہ آدمی دور کرے، اس کو کچھ لوگوں نے پراپر وضو کے اوپر محمول کر لیا ہے، تو چونکہ اختلاف ہے بہرحال، تو اختلاف سے بچ جانے کے لیے وضو کر لینا، پورا وضو کر لینا یہ بہتر ہے۔ اور وللخروج من خلاف العلماء، یا جہاں بھی کہیں علماء کا اختلاف ہو کہ سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، کچھ کہتے ہیں ٹوٹتا، کچھ کہتے ہیں نہیں، تو پھر اس جگہ پر وضو کر لینا بہتر ہے۔ جیسے اذا مس امرأۃ، جب کسی عورت کو ہاتھ لگ جائے، عورت کو چھونا، امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے، عورت کے چھونے سے مراد ہے عورت کے قریب جانا، تو وہ پھر اس پر تو بڑی طہارت لازم آتی ہے۔ تو بہرحال جب یہ ایسا کوئی معاملہ ہو تو اس میں اختلاف سے بچ جانے کے لیے وضو کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ یہاں تک تھے کہ کہاں کہاں وضو کرنا مستحب ہے، آگے گفتگو یہ شروع ہو رہی ہے فی نواقض الوضو، کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، تو میں انشاءاللہ پھر کل شروع کروں گا، جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ مقبول فرمائے۔ جی